الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، الحمدللہ سورۃ یاسین شریف کا ترجمہ اور اس کی تشریح کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی مختلف عادات کو بیان فرمایا کہ کس طرح کافر اور دشمنان اسلام قرآن کریم کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ٹالتے آ رہے ہیں، پس پشت ڈالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، تو گویا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک راستہ دیا کہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں، جو یا اب ہو رہے ہیں، ان سے توبہ کرو، جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں وہ چھوڑ دو، اس سے توبہ کرو اور ایک نئی زندگی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پہ رحم ہو جائے۔ جو آج تک تم نے کفر کیا، بتوں کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی روا رکھا، اگر پچھلے گناہوں پر آپ توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے اپنے اعمال کو صحیح بنانے کی یقین دہانی کروائیں اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی شروع کر دیں، تو لعلکم ترحمون، تم پہ رحم ہو جائے گا اور تم بھی جنت والے بن جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم کی ان آیات میں کفار کی ایک خطرناک اور بری عادت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کفار کی روز اول سے یہ عادت آ رہی ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو آیات آ رہی ہیں، جو احکام آ رہے ہیں، ایسی نہیں ہے، ایسے احکام اب تک نہیں آئے کہ جن پر یہ خوشی سے عمل کریں، جن کو یہ خوشی کے ساتھ جو ہے کفار مشرکین قبول کریں اور اس پہ عمل شروع کریں۔ جب بھی اللہ کا حکم آیا، جب بھی آیات آئیں، ان کے منہ سوج گئے۔ مفسرین اس بات کا مفہوم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ گویا وہ منہ پھلاتے تھے۔ بظاہر تو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اگر ہم آج کے ماحول اور معاشرے کی طرف نظر کریں تو بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں اگر کسی کو اچھی بات کہی جائے تو وہ بھی منہ بناتا ہے۔ کسی کو نماز کا کہا جائے، کسی کو روزے کے لیے کہا جائے، کسی کو کہا جائے کہ بھائی ذرا جو ہے سنتوں پہ عمل کریں، داڑھی چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کا احترام کریں، استاذ کا ادب کریں، پڑوسیوں کا یار ذرا خیال کریں۔ کوئی بھی آپ اچھی بات کسی سے بھی کہہ دیں، وہ خوشی سے لینے کے لیے تیار نہیں۔ 100 میں سے ایک آدمی بھی ایسا مشکل سے ملے گا جو کہے گا یار مہربانی آپ نے اچھی بات کر دی، آپ نے مجھے ہدایت کا راستہ بتا دیا، آپ نے مجھے اچھا عمل بتا دیا، آپ نے جنت کا راستہ مجھے بتا دیا،
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی بات مجھ تک پہنچا دی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دین کو، اسلام کو، شریعت کو فالو کریں اور خوشی کے ساتھ کریں۔ جس کو بھی آپ نماز کی پابندی کا کہیں گے وہ گویا کہ منہ بنائے گا، وہ سمجھے گا خود تو بڑا نمازی ہے مجھے کہہ رہا ہے۔ کسی کو آپ اگر ماں باپ کی تابعداری کا کہیں گے تو وہ سوچے گا پتہ نہیں یہ خود عمل کرتا ہے مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ کسی کو آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کہیں گے وہ کہے گا یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ پیچھے پڑا ہوا۔ تو کوئی بھی آپ اچھی بات، کوئی اچھی نصیحت کسی بھی رشتہ دار کو، جاننے والے کو، شاگرد کو، بچے کو، اپنے کسی عزیز کو، دوست کو، جس کو بھی کہیں گے، بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو آپ کا شکریہ ادا کریں اور جناب والا اور خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کریں اور کہیں جی آئندہ انشاءاللہ عمل کروں گا، آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے آگاہ کر دیا اور میری خبرگیری کی اور آپ نے میری خیرخواہی کی۔ تو یہ جو عادت ہے مسلمانوں والی، یہ جو عادت ہے ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے عزیزوں کی، شاگردوں کی، رشتہ داروں کی، یہ عادت بھی بہت خطرناک ہے، بہت بری عادت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ ایسی عادت تو کافروں کی تھی، یہ عادت تو اللہ کے دشمنوں کی تھی کہ ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات آتی، ان کے سامنے اللہ کے احکام آتے تو ان کے منہ بن جاتے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات سن کر آپ کو ویلکم کرنے کے بجائے، آپ کو خوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے بجائے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ کو ستاتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اچھی بات کو قبول نہ کرنا، اچھی بات پہ منہ پھلانا، اچھی بات سے انکاری ہونا، نظر انداز کرنا، یہ اچھی عادت نہیں۔ لہذا آج کے اس درس کا ایک یہ بھی سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب بھی ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی بات ملے، جب بھی کوئی نصیحت کی بات ہمیں ملے تو ہمیں اسے خوشی سے کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے اور اس میں ہم منہ بنائیں گے اور بدل نخواستہ اس کو قبول کریں گے تو یہ کفار کے مشابہت ہو جائے گی۔ کافر ایسے کرتے تھے، لہذا مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور قبول کر لیا، اطاعت کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرنا، عمل کرنا، یہی مسلمان کی نشانی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک آیت یا بہت ساری آیتیں، ایک حکم یا جتنے بھی احکام جب کبھی آئے ہیں تو کیا ہوا؟ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ لوگ اس سے پیچھے ہی ہٹتے تھے، یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے تھے، ان احکام کو نظر انداز کرنے والے تھے، ان احکام کو دیکھ کر یہ منہ بناتے تھے، لو جی پھر آرڈر آ گیا، لو جی اب نماز کی پابندی کا حکم آ گیا، لو جی اب قرآن کریم کی تلاوت کا حکم آ گیا، لو جناب اب روزے کا حکم آ گیا۔ یعنی کہ جو بھی اسلام کے احکام ہیں، شرک سے بیزاری ہے، توحید کی تابعداری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، ان چیزوں کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور اپنے لیے پریشانی کا باعث سمجھتے تھے اور منہ بناتے تھے۔ تو گویا مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر منہ بنائے یا اپنے دل پر اس کو گراں سمجھے، مشکل سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا آپ کی مبارک سنت مجھ تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ تو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے۔ اور یہ عادت آپ نے سماعت فرمائی۔ دوسری عادت قرآن کریم سورۃ یاسین شریف میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا یہ جو کفار مشرکین تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، کہ خدا کے بندو یہ جو اللہ نے روزی تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اور اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ، اس میں سے ناداروں کا بھی خیال کرو۔ تو کیا کہتے تھے وہ؟ اس پہ بھی انسان لرز جائے گا اور احساس ندامت سے، شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ جو بات کافر کہتے تھے مسلمان آج وہی بات کرتے ہیں۔ کافر کیا کہتے تھے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہ کافر جو ہے مشرکین وہ ایمان والوں سے کہتے تھے انطعم
من لو یشاء اللہ اطعما، کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی کھلا دیتے۔ اگر کوئی آدمی نادار ہے، غریب ہے، اور اس کی مالی پوزیشن کمزور ہے، اور ہم اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کا ساتھ دیں، اس کی ہمت بندھائیں، تو یہ عین شریعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کی نکمہ ہونے کی وجہ سے اس کو روزی کم دی ہے، اس کو غریب بنایا، ہمیں مالدار بنایا۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ کسی کو دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، کسی کو زیادہ مال دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کم مال دے کر آزماتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ کافروں کی کیا عادت تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر خرچ کرو اور اپنی زندگی کو بھی گزارو، اس میں سے غریبوں کا بھی خیال کیا کرو، اللہ کے راستے میں دے دیا کرو۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہ جو کافر تھے وہ ایمان والوں سے کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں، غریبوں کو، جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں کہ جن کے ساتھ تعاون اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی کرتے۔ ہم ان کو مال میں حصہ دیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی مالدار بنا دیتے، پھر تو سارے ہی مالدار ہوتے۔ آزمائش کیا ہوتی؟ جنت کیسے خریدتے؟ اور آپ دیکھا کہ اسلام شروع اول سے لے کر، روز اول سے لے کر اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ کو غریب بنایا، اور بڑے بڑے دین کے کام ایسے آئے کہ جن میں مالداروں نے، پیسے والوں نے حصہ ملائے، پیسے خرچ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کے وعدے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کو سرخروئی عطا فرمائی، سرفرازی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو کم دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ آیا وہ خود اس مال پہ قابض ہوتے ہیں اور اسے جناب اس پر سام بن کر بیٹھتے ہیں، یا اس مال کو اللہ کا دیا ہوا سمجھ کر اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے ایک تو زکوٰۃ کا سسٹم بنا دیا کہ مالدار آدمی جو ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اسی زکوٰۃ سے غریب آدمی کا پیٹ پلتا ہے اور غریب آدمی کی مدد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فطرہ دیکھیں، صدقہ فطر، ایک جو ہے مالدار آدمی فطرانہ ادا کرتا ہے صدقہ فطر، اور غریب جو ہے اسے وصول کرتا ہے، اس کا چولہا جلتا ہے، اس سے اس کے گھر کا کھانا بنتا ہے، اس کا راشن بن جاتا ہے۔ اسی طرح بقرہ عید میں آپ دیکھیں قربانی ان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہر بندے پہ واجب ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ان پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دوسروں کو گوشت کھلاتا ہے، دوسروں کے گھر میں خوشی کا سما پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا آفاقی نظام، ایک خوبصورت سسٹم بنایا ہے کہ جناب کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، اور ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے شاید، کہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف مالدار لوگ غریبوں کے کام آتے ہیں۔ یہ بات ختم اس پہ نہیں ہے کہ صرف مالدار لوگ، پیسے والے لوگ جو ہے، دولت مند لوگ، وہ غریبوں کے کام آتے ہیں، بلکہ یہ بات بھی بالکل 100% ہے کہ اتنے سارے کام ایسے ہیں، بے شمار کام ایسے ہیں جو مالداروں کے بس کے نہیں ہیں۔ چاہے ان کے پاس لاکھوں روپے ہو، کروڑوں روپے ہوں، دیوار بنانا، مکان کی تعمیر کرنا، جناب والا پانی کی لائن کھینچ کے لانا، اور پلمبرنگ کا کام کرنا، الیکٹریشین کا کام کرنا، اتنے سارے تاریں بچھانا، سریے کاٹنا، سریے کو بنا کے جناب وہ مکان کی چھت بنانا، دیواروں کو مضبوط کرنا، پلر کھڑے کرنا، یہ مالدار آدمی کہاں کر سکتا ہے؟ چاہے اس کے پاس کروڑوں آدمی ہو، اس کے لیے وہ غریب کا محتاج ہے، اس کام کے لیے وہ غریب کا، مزدور کا محتاج ہے، وہ مستری کے لیے محتاج ہے، وہ پلمبر کے لیے محتاج ہے، وہ کارپینٹر کے لیے محتاج ہے، وہ جناب والا کلر کرنے کے لیے پینٹ والے کے محتاج ہے کہ وہ لوگ آئیں، پیسے لیں اور یہ براہ مہربانی یہ کام کریں۔ وہ خوشی کے ساتھ، احسان سمجھ کر، پیسے خرچ کر کے وہ اپنا کام کرواتا ہے، اور کہتا ہے یار جتنا اچھا بناؤ گے اتنا پیسے دوں گا، جتنا اچھی تعمیر ہوگی اتنے پیسے ملیں گے، جتنا اچھا کام ہوگا اتنا اچھا ٹھیکہ ملے گا، اور جتنا اچھا کلر ہوگا اتنے پیسے بھر رہے ہوں۔
جتنی اچھی فٹنگ ہوگی انعام کے طور پر بھی لوگ پیسے دیتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ صرف مالدار کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ وہ غریبوں کے کام آ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور کو، غریب آدمی کو بھی اعزاز دیا ہے کہ وہ ملک کے جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان کی خدمت کر رہا ہے، اور ان کے بس میں نہیں جو کام وہ کر کے انہیں دے رہا ہے، اور انہیں پانی کی سہولت، بجلی کی سہولت اور دیگر تمام سہولیات مکمل کر کے چابی ان کے ہاتھ میں دیتا ہے، جی یہ چابی لے لو اور ہماری خدمت کی جو مزدوری ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کا یہ کہنا بالکل غلط تھا کہ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چاہتا تو کھلاتے۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ بات حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالداروں کو، پیسے والوں کو جنت سے نوازنے کے لیے، انعام سے نوازنے کے لیے، نعمتوں سے نوازنے کے لیے، آخرت میں کامیابی دینے کے لیے، نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے ایک غریب آدمی کو سبب بنا دیتا ہے کہ جس سے وہ تعاون کر رہا ہے، جس کو وہ راشن دے رہا ہے، جس کو وہ کھانا کھلا رہا ہے، جس کو وہ کپڑے پہنا رہا ہے، جس کو وہ جوتے پہنا رہا ہے، جس کو وہ کتابیں دلا رہا ہے، کسی طریقے سے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے بہانے سے وہ مال جو اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، اسی مال کے بہانے سے رب العالمین اسے جنت کا مالک بناتے ہیں۔ اسی مال کے بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلیٰ جنت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مال بھی اللہ کا ہے اور یہ نعمت بھی اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنی کمال سے جو ہے وہ دولت کما رہا ہے، مال کما رہا ہے، ایک پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو آدمی کوئی کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جو آدمی مالدار ہے، وہ پیسہ کما رہا ہے، فیکٹریاں چلا رہا ہے، اللہ نے اس کو دماغ دیا، اللہ نے اس کو صلاحیت دی، اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ 100 آدمیوں کا جناب سبب بن گیا ہے روزی کا، اور اس کے پاس 1000 آدمی ملازم ہے، 1500 آدمی ملازم ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، جن لوگوں نے، کفار نے یہ کہا تو فرشتوں نے انہیں جواب دیا، مسلمانوں نے جواب دیا۔ بعض روایتوں میں کہ فرشتوں نے کہا کہ ان انتم الا فی ضلال، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ بعض روایتوں میں کہ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے کافروں سے کہا کہ اگر بھائی تم جو بات کر رہے ہو جہالت والی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلاتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود انہیں مالدار بناتے، یہ تو جہالت والی بات ہے، تم کھلی گمراہی میں ہو۔ تو مفسرین نے فرمایا اس میں تطبیق کیوں ہوگی کہ مسلمانوں نے بھی یہی کہا، فرشتوں نے بھی یہی کہا، دونوں طرف سے یہی جواب ملا کہ بھئی یہ تم کون سی بات کر رہے ہو، یہ تو انتہائی غلط بات ہے، گمراہی والی بات ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تو آپ تو کھلی گمراہی میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کافروں کی ایک اور خطرناک عادت ہے، اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہر دور میں، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو، یا کسی اور نبی پیغمبر کا زمانہ ہو، جو حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ہر نبی کے وہ امتی جو نبی کے مخالف تھے، جو وقت کے نبی کی بات کا انکار کرتے تھے، جو وقت کے نبی کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کی ایک ہی عادت تھی، وہ کہتی تھی لاؤ نا قیامت کب آئے گی، وہ کہتے تھے لاؤ نا عذاب کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو۔ یہ کافروں کی عادت تھی، یہ کافروں کی ایک انتہائی خطرناک عادت تھی جو سب کافروں میں مشترک ہے۔ آپ کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر، مختلف صورتوں میں، مختلف نبیوں کے واقعات میں یہ بات ملے گی کہ ان قوم کے لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو، اگر تم سچے ہو تو قیامت لا کے دکھا دو۔ یعنی ہٹ دھرمی، چوری اور سینہ زوری، یعنی کفر کرنا، شرک کرنا تو علیحدہ رہا، اور وقت کے نبیوں کو چیلنج کرنا کہ عذاب لا کے دکھا دو، قیامت لا کے دکھا دو۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا، وَيَقُولُونَ، وہ کہا کرتے تھے کافر، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب وعدہ پورا ہوگا تمہارا، اگر تم سچے ہو تو قیامت لا کے دکھا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتا دیا کہ ہمیں قیامت برپا کرنے کے لیے، قیامت لانے کے لیے کوئی بڑی بڑی مشینیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی فوج ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جناب والا اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آواز آئے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، ایک آواز آئے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے برپا ہونے کا
منظر بیان فرما رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک منظر ہوگا اور دلوں کو پھاڑنے والا اور دلوں کو گویا کہ جھنجھلانے والا منظر ہوگا کہ اسے کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن کافروں کی یہ بری عادت کہ وہ ہٹ درمی بھی کرتے تھے اور نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ گویا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو بار بار یہ دہراتے تھے کہ جناب اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھا دو، یا اگر سچے ہو تو قیامت لا کے دکھا دو، جو بری عادت ہے جس سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ایسی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہیے کہ جی عذاب، اگر کوئی کہے کہ جی اگر نماز نہ پڑھو تو عذاب ہوگا، روزہ نہ رکھو اللہ کی پکڑ ہوگی، تو خدا نخواستہ کوئی مسلمان یہ کہتے بھئی کب پکڑ ہوگی، کب عذاب آئے گا، تو یہ الفاظ کافروں کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اللہ کے دشمنوں کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اللہ کے باغی بغاوت کرنے والوں کے الفاظ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر اور اس طرح کی آیات پر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تابعداری کا گویا کہ پکا ارادہ کرتے ہوئے ہر بات پر کامل یقین کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو بار بار پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔